الہی محبت کی تیسری تصویر اور میری شخصی پسند غزل الغزلات ہے، جو آپ سے محبت کا عکس ہے۔ یہ کتاب مسیح اور کلیسیا کے رشتے کے درمیان محبت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ سلیمان کی کہانی ہے، جس کی مسیح سے مناسبت ہے۔ سلیمان کی پیاری شولمیت کلیسیا کا عکس ہے۔ یقینی طور پر یہ افسانہ سلیمان کی نسائی شکل ہے، اور دونوں کے معنی امن کے ہیں۔ ایک دن سلیمان بادشاہ کی صورت میں نہیں بلکہ ایک چرواہے کی صورت میں ملک کے مشاہدے کے لیے نکلتا ہے۔ دوران سفر اس کی ملاقات ایک چھوٹی بچی سے ہوتی ہے جو اپنے خاندانی پاکستان کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اور وہ دونوں محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ابتدا میں وہ چرواہے کے طور پر اپنا تعارف کرواتا ہے۔ محبوب ہمیشہ اپنے رشتے کی بنیاد پر چلتا ہے، جبکہ وہ بادشاہ ہونے کی قوت سے سرشار تھا۔ یہ یسوع کی پہلی آمد ثانی کی تصویر ہے، جس نے انسانی فطرت کا لباس پہننا اپنی شان و شوکت کے باوجود ایک عام آدمی بن گیا۔ یسوع ایک جلالی بادشاہ کے طور پر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی اس نے اپنی مرضی کو ہم پر زبردستی مسلط کیا۔ وہ ایک اچھے چرواہے کی طرح آیا اور ہمارا دل جیت لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے پیار کریں۔ ایک جوڑے کی رفاقت بابرکت تھی، اور اس نے خود کو ایک اچھے چرواہے کے طور پر ہم پر خود کو ظاہر کیا۔ غور کیجیے، رفاقت بابرکت تھی، اس نے خود کو ایک چرواہے کے طور پر ہم پر ظاہر کیا۔ وہ اپنی گہری محبت سے اسے آشنا کرتا ہے سیب کے درخت کے نیچے۔ اس کا پیار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے جیسے یسوع نے ہمارے ساتھ اپنی محبت کا اعلان کیا، یعنی کوہ کلوری کے درخت کے نیچے۔ جو ہی وہ ایک دوسرے کو جان جاتے ہیں اور اپنے رشتے کے عروج پر پہنچتے ہیں، وہ اس بھید کو اس پر کھول دیتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ صرف ایک چرواہا نہیں بلکہ ایک بادشاہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر ہنسی بھی ہو، لیکن جان جاتی ہے کہ وہ سنجیدہ ہے۔ اب اسے اس کا بھروسہ کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، ماں سوائے اس کی بادشاہت کے۔ وہ اس پر بھروسہ کرتی ہے۔ اسی طرح جب یسوع ہم سے کہتا ہے کہ میں صرف ایک چرواہا نہیں ہوں بلکہ ایک بادشاہ بھی ہوں، اور ہم سب یہ جانتے ہیں، اس کے جلال کو بنا دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں، تب وہ سلیمان کو قبول کرتی ہے، اور وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں اور اٹوٹ وعدے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے اسے یروشلم جانا ہوگا تاکہ وہ اس کے لیے مکان تیار کرے اور اپنی شادی کی تمام تیاریاں مکمل کر سکے۔ تب سلیمان اس سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تمام تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ یوحنا 14 باب میں یہی وعدہ یسوع نے کلیسیا کے ساتھ کیا۔ کلیسیا کو یسوع کے دوبارہ آنے تک اس کے کلام پر بھروسہ کرنا ہے اور اس عظیم دن کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، اور غیر ایمانداروں سے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح ہمیں یسوع کے وعدہ پر یقین کرنا ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ کلیسیا کو اٹھائے جانے کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ تصور کریں کہ کیا ہوا ہوگا جب اس نے اپنے خاندان کو بتایا کہ اس نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے جو حقیقت میں سلیمان بادشاہ تھا۔ وہ ایک دن واپس آئے گا اور اسے یروشلم واپس لے جائے گا۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ انہوں نے پھر اسے پاکستان کی دیکھ بھال پر لگا دیا۔ یہ گیت شادی کی ضیافت پر لکھا گیا جب اس نے اپنی سہیلیوں کو روداد سنائی۔ اس نے اپنی جلد کی دباغت کی وضاحت کی۔ اس کے خاندان والوں نے کڑی دھوپ میں اس سے کام کروایا جو جسمانی جلد کے پکنے کی وجہ بنی۔ اسی طرح یہ دنیا ہمیں پاگل سمجھتی ہے، اور جب ہم بادشاہوں کے بادشاہ کے واپس آنے کی بات کرتے ہیں، مگر ایک دن سلیمان بادشاہ اپنے جاہو جلال میں واپس آیا جیسا کہ تیسرے باب میں مرقوم ہے، مگر اس بار وہ چرواہے کے بھیس میں نہ تھا بلکہ بادشاہ کے جلال میں، اپنے زور اور لوگوں کے ہمراہ۔ اسی طرح یسوع بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ کلیسیا کو اٹھانے کے لیے واپس آئے گا۔ تمام گاؤں والے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے جو اپنے جاہو جلال کے ساتھ واپس آیا ہے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو کہنے لگے یہ تو سلیمان بادشاہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے زوراور آدمی بھی تھے۔ اس شادی کی ضیافت میں وہ جلوس داخل ہوا، اور جب شولمیت نے دیکھا تو وہ بادشاہ کو اچھے چرواہے کے طور پر پہچان گئی۔ وہ اسی کے لیے آیا تھا۔ اترا اور اس کے گھر کو گیا اور اس کو اپنے ساتھ لیا اور واپس یروشلم کو چلا گیا جہاں شادی کی تقریب ہوئی، اور وہ ایک ہو گئے۔ یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کی تصویر ہے۔ اٹھائے جانے کے بعد غیر ایماندار اس کی سچائی کا تعین کریں گے۔ شادی کی ضیافت کا یہ گیت دلہن کو نامزد ہے جو اس وقت سلیمان کے ساتھ اس کے میز پر بیٹھی ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہے اپنے اور سلیمان کی محبت کے بارے میں، محبت کے نقطہ عروج کے متعلق بتاتی ہے کہ کس طور سے رفاقت پروان چڑھی اور وہ ایک ہو گئے۔ یہ محبت سے بھرے رشتے کی ایک خوبصورت تصویر ہے جو کلام مقدس سے ماخوذ ہے، اسی لیے اسے غزل الغزلات کہتے ہیں۔ ہم نے ابھی کلیسیا کے اٹھائے جانے کی تعلیم پر غور کیا ہے، اور ہم نے جانا کہ اس نے ہمیں مصیبت کے دنوں کے بارے میں بھی سکھایا ہے۔ مصیبت کے دنوں سے پہلے ہی کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ اب اس حوالے سے پالوس رسول کی تعلیمات پر غور کرتے ہیں۔ یہ اٹھائے جانے کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پالوس رسول نے بتایا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بھید کو۔
वो पहला करंथियों 15 बाब 51 से 53 आयात से लिखता है, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। मंतकी तौर पर कलीसिया का उठाया जाना एक भेद है, क्योंकि कलीसियाई दौर एक भेद ही है। पुराने अहदनामे में खुदा की जात में छुपा भेद जो यस्सु और रसूलों पर जाहिर हुआ, कलीसियाई दौर कलीसिया के उठाए जाने पर खत्म हुआ। अब दुनिया के नुक्ता नजर से उठाया जाना तो भेद ही है। इसका मतलब ये है कि कलीसिया के उठाए जाने का जिक्र तो पुराने अहदनामा में नहीं है और यस्सु ने ही इसे पहली दफा जाहिर किया है। अब रास्तबाजों की कयामत जब मसीह अपनी बादशाहत के लिए आएगा मुसीबत के दिनों के आखिर में, मगर याद रखें कि यह भेद नहीं है क्योंकि इसका जिक्र पुराने अहदनामा में हुआ है। मगर कलीसिया के उठाए जाने में नया क्या है कि फानी जिस्म बका का जामा पहनेगा। कलीसिया का उठाया जाना भेद है, जबकि यस्सु की दूसरी आमदसानी के मौके पर यह रास्तबाजों की कयामत से अलग वाकया है। इसकी वजाहत करने से पहले मैं इसको बयान करूंगा। उठाया जाना मसीह यस्सु के लिए आएगा जिसमें तमाम ईमानदार हवा के दोष पर यस्सु मसीह से मिलेंगे। इनके फानी बदनों को बदल देगा, यानी बका का जामा। ईमानदारों के फानी जिस्म के बदलने का जिक्र पुराने अहदनामा में हवा है और कहीं पर इस बात का पुराने अहदनामे की नबूवतों का ताजाद मसीह की बादशाहत से हो रहा है। अगर मसीह के वापस आने पर कलीसिया उठाई जाएगी तो आबाद करने के लिए तो कोई बाकी न रहेगा। मसीह की बादशाहत में कोई बेसजा न छूटेगा, यानी जब यस्सु वापस आएगा इस तजाद का फक्त एक हल है, मसीह यस्सु की दूसरी आमद। मेरी बात गौर से सुने। यस्सु मसीह की दूसरी आमद सानी के दूसरे मराहिल हैं। पहला ये कि कलीसिया के लिए आएगा और हम सबको उठा ले जाएगा। फिर एक वक्त के बाद जो तकरीबन 7 साल का होगा, जब वो आएगा तो बथेरे बचाए जाएंगे और जो लोग आखिर तक बर्दाश्त करेंगे यस्सु मसीह उनको बचा लेगा, और जो लोग बच जाएंगे वो यस्सु मसीह की बादशाहत का हिस्सा बन जाएंगे। अब पहला करंथियों 15 बाब पर फिर से गौर करेंगे कि उठाए जाने के वक्त हमारे साथ क्या होगा। 51 आयत को देखें। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। सोए हुए होना मसीही बदन की हालत को जाहिर करता है, यानी जब बदन मर जाए तो कयामत की सुबह खुदा इसे जगा देगा। यहां पर वो वाकया जिसका जिक्र पालूस रसूल कर रहा है वो इन ईमानदारों पर लागू होगा जो जिंदा होंगे। जब मसीह कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, पलूस रसूल खुद भी उठाए जाने का उम्मीदवार है। वो आजादी से कहता है हम बदल जाएंगे। वो इसमें गलत नहीं बल्कि वो उम्मीद से भरा है, क्योंकि वो मुकम्मल और बेहद यकीन रखता है कि कलीसिया को किसी भी वक्त उठाया जा सकता है। इस यकीन का तासुर हमें इस्तेमाल हुआ एटोमस, जिसके मायने हैं एटमी लम्हा, जो मुमकिन तौर पर बहुत कलील वक्त होगा। वो ये भी कहता है कि ये सिर्फ पलक झपकते ही होगा। ये सिर्फ इतने ही वक्त में होगा जैसे आपकी आंख एक रोशनी को देखती है। दूसरे अल्फाज में ये अचानक से होगा। आप अचानक से खुद को खुदा के सामने पाएंगे। कई बार यस्सु ने कहा कि मैं जल्द आऊंगा, मगर यह तर्जुमा की कमजोरी है। इसका दुरुस्त मायनी है मैं अचानक से आ जाऊंगा, जिसमें वक्त का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अब हम आखिरी वक्त में जी रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि यस्सु अचानक से आ जाएगा, क्योंकि तमाम निशानात जाहिर हो रहे हैं। फिर पालूस तब्दीली की बात करता है और यह तब्दीली हमारे बदन में होगी। पहला करंथियों 15 बाब 53 से 57 आयात। ये फानी जिस्म बका का जामा पहनेगा और मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहनेगा। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा बनेगी। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यस्सु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के कलाम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि जानते हो कि तुम्हारी मेहनत को दामन में बेफायदा नहीं है। आप देख सकते हैं कि कलीसिया का उठाया जाना बेहद अमली है। ये आपकी साबित कदमी रहने की तहरीक देता है जब आप मुश्किल हालात का सामना कर रहे हों, और ये आपको इर्तकाज का तवज्जा देता है कि दौड़ के आखिर पर तुम्हारी ये सारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। ये कलीसिया के उठाए जाने की तरफ रगबत दिलाती है और तब आप खुदा के रूबरू अदालत के लिए खड़े होंगे। कलीसिया का उठाया जाना निजात का मुकम्मल होना है।
جب بدن गुना की ताकत से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे और हमारे बदन जलाली बदन बन जाएंगे जैसे मसीह यस्सु का बदन जलाली है। करंथियों 15 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है कि लेकिन फीउल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं इनमें पहला फल हुआ। आपने गौर किया कि पहला फल जो तमाम फसल की नुमाइंदगी करता है, जो खुदा के हजूर तंजीम से पेश किया गया, जो इस बात की जमानत है कि तमाम फसल की नुमाइंदगी करता है। दूसरे अल्फाज में ये पहला मसीह का जी उठा बदन हमारे जी उठे बदनों की जमानत है। पहला करंथियों 15:50 में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, जबकि हमारा बदन खुदा के जलाल से भर जाएगा। हमारी रूहें इसके जलाल से मुनव्वर हो जाएंगी, इसके नूर का इनकास होगा। फिलिपियों 3:20 से 21 आयत में लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यस्सु मसीह के आने के इंतजार में हैं। वो अपनी इस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबिया कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। देखें, हमारे बदन मसीह के बदन की मानित हो जाएंगे, जी उठे बदन। बस हम कलीसिया के सर यस्सु मसीह के साथ हमेशा के लिए मुत्तहिद हो जाएंगे। इफसियों 5:27 आयत में यूं लिखा है कि और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करें जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। जब चर्च पाक होगा तब ही हम पाक तरीन हालत में होंगे। यहूदा 1 उसकी 24 आयत में यूं लिखा है, अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पर जलाल हजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है। अब इसके आगे देखें, पहला थस्सलुनीकियों 1:10 आयत, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो जिसने उसने मुर्दों में से जलाया, यानी यस्सु के जो हमको आने वाले गजब से बचाता है। हम यस्सु के मुंतजिर हैं, वो हमारे लिए आ रहा है, वो हमें गजब से बचाएगा और वो हमें उस सजा से बचाएगा जो हमारे लिए है। हमारे बचाने का ताल्लुक यस्सु मसीह के आने से मुंसलिक है। यस्सु ने तो हमें खून के वसीला से पहले ही जहन्नुम की आग से बचा लिया है, लेकिन अब जो गजब आएगा वो और तरह का होगा। ये मुसीबत के दिनों का गजब होगा। तो लाजिम है कि यस्सु मुसीबत के दिनों से पहले आकर हमें बचाए और उस गजब से बचाए। बस यस्सु हमें बचाने और छुड़ाने के लिए आ रहा है। हमें मुसीबत के दिनों या मुखालिफ मसीह पर ध्यान देने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि पुरउम्मीद इंतजार के लिए कहा गया है, क्योंकि यस्सु हमें बचाने के लिए आ रहा है, यानी कलीसिया को उठाने के लिए। तमाम गजब और रद्द किए जाने से खुदा ने कलीसिया से वादा किया है कि वो गजब से बच जाएंगे, क्योंकि यस्सु ने सब कुछ अपने ऊपर उठा लिया है। इसमें मुसीबत के दिनों का अजाब भी शामिल है और इलाही गजब गुनाहगारों के लिए है। पहला थस्सलुनीकियों 4 में पालूस इस बात की वजाहत करता है कि यस्सु ये सब करेगा। पहला थस्सलुनीकियों 4 कलीसिया का उठाया जाना बयान करता है। 13 से 18 आयत पढ़ते हैं, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं इनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिद जो ना उम्मीद हैं गम न करो, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यस्सु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा इनको भी जो सो गए हैं यस्सु के वसीला से इसी के साथ ले आएगा। उठाए जाने से पहले उनकी फिक्रमंदी जुदा हुए भाइयों के लिए है जिनका ये बाबरकत मौका जाया है। पौलुस उनकी हिम्मत बढ़ाता है, जो मसीह में सो गए हैं वो जिंदा होंगे। उसी असना में 14 आयत देखें, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यस्सु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यस्सु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। अगरचा उनके बदन कब्रों में होंगे, मगर उनकी रूहें यस्सु के साथ आसमान पर होंगी। जब यस्सु वापस आएगा तो वो उसके हमरा होंगे। वो रूहें बदन से मिल जाएंगी और जलाली बदन इख्तियार कर लेंगी। 15 आयत देखिए, चुनाचा हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं। दूसरे अल्फाज में पौलुस आयत कलीसिया के उठाए जाने की तालीम दे रहा है और खुदा के साथ मुत्तफिक है कि हम जो जिंदा हैं और खुदा के आने तक बाकी रहेंगे और सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे। यहाँ पर वो ईमानदारों के दो ग्रोहों की बात कर रहा है, एक वो जो सोए हैं, दूसरे वो जो जिंदा हैं। उन्हें मसीह की आमद पर बुलाया जाएगा। मसीह पहले ग्रुप को बुलाएगा, हम जो जिंदा हैं। पौलुस इसे जलूस के तौर पर जाहिर करता है, जो पुर उम्मीद है कि वो उठाए जाने की उम्मीद पर जिंदा हैं। इसके अलावा भी हमारे पास वजूहात हैं कि हम ईमान रखें कि हम उठाई जाने वाली नस्ल हैं। 16 आयत में है, क्योंकि खुदावन खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा, तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। लोगों की भीड़ खुदा का सौर है, ना कि इंसान और फरिश्तों का हजूम। वो जो कलीसिया का उठाया जाना मुसीबत के दिनों से मंसूब करते हैं, वो इसे रैप्टर सौर के तौर पर समझते हैं। देखें, मुकाशफा का 7वां तुरम दरअसल मुकर्रब फरिश्ता का तुरम है। अजीजों, ये अदालत का तुरम है। ये ईमानदारों की हवा में इकट्ठे होने की बुलाहट है।
یہ ترم ان کو بتا رہا ہے کہ تم ہرگز فکر مند نہ ہو، کیونکہ تم وہ ہو جو مسیح میں سوئے ہوئے ہو۔ تم یہ موقع ہرگز ضائع مت کرو۔ غور کیجیے، حقیقت میں وہ پہلے آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ غور کریں، یہ کوئی جزوی بے خودی نہ ہوگی۔ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے، فقط ان کا مسیح میں ہونا تقاضا ہوگا۔ دیکھیں، کلیسیا کا اٹھایا جانا نجات کے فضل کی تکمیل ہوگی۔ یہاں پر یہ ہمارے دنیاوی کاموں کی آزادی بھی ہوگی، اسی لیے مسیح میں زندہ ہونا بھی ایک ضمانت ہوگی، اور کلیسیا اس کے سامنے ایک دلہن کے طور پر پیش ہوگی۔ اب 17 آیت پڑھتے ہیں۔ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں، اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اس آیت میں کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بات ہے۔ کلیسیا کا اٹھایا جانا لاطینی زبان کے لفظ ریپٹر سے ماخوذ ہے، اور یونانی زبان میں لفظ ہیپیٹسو، جس کا ترجمہ ہے اردو میں پکڑ لیا، جس کا مطلب ہے اچانک سے پکڑ لیا گیا۔ دیکھیں، ہمیں اچانک سے پکڑ لیا جائے گا۔ ہم خود کو ہوا میں پائیں گے، ہوا میں ہماری یسوع سے ملاقات ہوگی۔ ہوا ہی ایمانداروں کا جلسہ گاہ ہوگی۔ تمام ایماندار یسوع سے ملیں گے، اور تمام سٹیڈیمز بھی چھوٹے پڑ جائیں گے۔ خدا قدرتی عناصر کا استعمال کرے گا۔ یسوع کی اور ہماری ملاقات مقناطیسی ہوگی، جو مختلف مواد سے بھرے باکس کو کھینچ لاتا ہے۔ صرف وہ لوگ جو مقناطیس کی کشش رکھتے ہیں وہی اوپر کی طرف کھینچے جائیں گے۔ مقناطیس کی طرف دیکھیں تو پلاسٹک اوپر کی طرف نہیں کھینچا جائے گا۔ اسی طرح جو مسیحی پلاسٹک کی مانند ہیں، جو محض دکھاوے کے مسیحی ہیں، ان میں ہرگز کشش نہ ہوگی، مگر وہ جو مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں ان کو ہی بادلوں میں مسیح سے ملنے کے لیے تیار کیا جائے گا، اور یہ زوراور کشش کی بدولت ہوگا۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ ہم اپنے خداوند کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بات ہوگی۔ 18 آیت پڑھتے ہیں۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ دوسرے الفاظ میں کلیسیا کا اٹھائے جانا شادمانی کا باعث ہے، خصوصاً مصیبت کے دنوں میں اٹھایا جانا۔ اگر اٹھایا جانا بعد از ہوگا تو پھر وہ فکر مند نہ ہوں گے۔ وہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے پرمسرت ہوگا، ان کو مصیبت کے دنوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پہلا تسلنیکیوں 4 باب میں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بیان کے بعد پولس رسول 5ویں باب میں بھی اسی مرکزی خیال کی بات کرتا ہے۔ وہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے اوقات سے شروع کرتا ہے۔ پہلا تسلنیکیوں 5 باب 1 آیت میں یوں بیان ہے، وقتوں اور موقعوں کی بابت تم کو کچھ لکھا جائے۔ یہاں پر مصیبت کے دنوں اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بات ہے، کیونکہ اس مضمون کے مطابق تو تم کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ خداوند کا دن اسی طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ اب یہاں خداوند کے دن سے مراد مصیبت کے دن ہے۔ تمام مصیبت کے دنوں کے وقت میں خداوند مداخلت کرے گا، لوگوں کی عدالت کرے گا۔ تیسری آیت اس کو ثابت کرتی ہے۔ جب وہ کہتے ہوں گے سلامتی اور امن ہے، اسی وقت ان پر اسی طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی، جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ یہ سب اچانک سے شروع ہوگا۔ دیکھیں، جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں وہ ہرگز نہ بچ سکیں گی۔ یسوع نے بھی اسی طرح مصیبت کے دنوں کی ابتدا کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حاملہ کے درد اچانک سے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتی۔ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ دنیا کی عدالت ہوگی، جو اس دورانیہ میں واقع ہوگی۔ اب دوسری آیت پر غور کریں کہ خداوند کا دن رات میں چور کی مانند آئے گا۔ خداوند کا دن اس طرح سے شروع ہوگا جیسے چور رات میں آتا ہے۔ یہاں پولس بھی مصیبت کے دنوں کی ابتدا کی بات کر رہا ہے۔ اس کی شروعات چور کے آنے سے تشبیہ ہے۔ بائبل بھی اسی طرز بیان کا مسلسل استعمال کرتی ہے۔ پولس یسوع کی تعلیم کو بخوبی مانتا تھا اور اسے فروغ دے رہا تھا۔ پس پولس جب رات کو چور کے آنے کی بات کرتا ہے تو کلیسیا کے اٹھائے جانے کی بات کرتا ہے۔ اب دوسری آیت میں خداوند کے دن اور مصیبت کے دنوں کا بیان ہے کہ ان کا آغاز مسیح کی آمد ثانی کے ساتھ ہوگا۔ جیسے رات کے وقت چور آتا ہے، یہ ایک سادہ سا بیان ہے کہ مصیبت کے دنوں کا آغاز اچانک سے کلیسیا کے اٹھائے جانے کے ساتھ ہوگا، اور یہ پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دے گا۔ اور یہ یسوع کی تعلیمات کی تصدیق بھی ہے جو اٹھایا جانا ہے، کہ مصیبت کے دنوں کا آغاز کلیسیا کے اٹھائے جانے کے فوراً بعد ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ چور جب رات کو آئے گا تو وہ سب سے پہلے ان وجوہات کو ختم کرے گا جو عدالت کو روکتی ہیں۔ جب وہ وجوہات ختم ہو جائیں گی، اس کے نتیجہ میں تباہی کا آغاز شروع ہوگا۔ یہ چرچ کی بات ہو رہی ہے جسے یسوع اپنے آنے پر دنیا سے الگ کرے گا۔ یہ ایک واضح امتیاز کی بات ہے جو ایمانداروں اور غیر ایمانداروں کے مابین ہے۔ یہ 2 گروہوں کی بات ہے جو اٹھائے جانے اور مصیبت کے دنوں کا 2 مختلف طریقہ سے تجربہ کریں گے۔ کیونکہ اگر ہم ان آیات کی دوبارہ سے تلاوت کریں تو ہم باخبر ہوں گے کہ یہ چرچ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ دوسری آیت، اس واسطے کہ تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اسی طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے۔ جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے،
اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، اور وہ ہرگز نہ بچیں گے۔ مگر حقیقی مسیحیوں کی منزل مختلف ہوگی۔ وہ آیت 4 میں اسے جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو، وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے گا۔ غیر ایمانداروں، غور کریں کہ وہ کیسے ایمانداروں کے حالات کو کنٹرول کرتا ہے۔ رات کو چور کی مانند آنے کا تجربہ غیر ایمانداروں کے لیے ہوگا۔ وہ اچانک سے جانیں گے کہ لوگوں کی ایک بھیڑ غائب ہو چکی ہے۔ پولس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ رات کے وقت چور کے آنے کا تجربہ ایمانداروں کے لیے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جیسے حاملہ درد سے نہیں بچ سکتی، ویسے غیر ایماندار مصیبت کے دنوں سے نہیں بچ سکتے۔ غور کریں میرے عزیزو، پولس اس بات کا دعویٰ کرتا ہے مصیبت کے دن ایمانداروں کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس امتیاز کو کچھ وجوہات پر بھی بیان کرتا ہے۔ غیر ایماندار تاریکی کا حصہ ہیں، تاریکی کی بادشاہت میں رہتے ہیں جس کی عدالت مصیبت کے دنوں سے شروع ہوگی، مگر ایماندار روشنی اور نور کی بادشاہت کا حصہ ہیں۔ وہ مصیبت کے دنوں کی عدالت میں نہیں آتے ہیں۔ یسوع کی آمد ثانی کا ہمارا تجربہ دنیا سے مختلف ہوگا۔ دنیا کے لیے تو وہ رات کو آنے والا چور ہے اور دنیا کو حیرت میں ڈال دے گا، مگر ہمارے لیے وہ ہمارا دلہا ہے جو دلہن کو لینے آ رہا ہے اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہم نور کے فرزند ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن یہ نور کی بادشاہت ہے۔ 4 آیت میں، لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہ ہو، وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے گا۔ دیکھیں، مصیبت کے دنوں کی تاریکی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جب تاریکی کی بادشاہت کی عدالت نور کی بادشاہت کرے گی، اس کے بجائے ہمارا تو خدا کے جلال سے تعلق ہے۔ 5 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات میں نہ تاریکی کے۔ ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہم بیدار ہیں اور مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا 6 آیت بیان کرتی ہے، پس اوروں کی طرح نہ سو رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، بلکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں۔ مگر ہم جو دن کے ہیں، ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ اب یہاں امید کا تعلق مستقبل سے ہے۔ اب نجات کی امید ہمیشہ کی زندگی کی آس کی بات کرتی ہے، یعنی ہمارے بدن کی نجات یہ تب وقوع پذیر ہوگی جب کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ اب جس نجات کی یہاں بات ہو رہی ہے، یہ روحوں کی نجات کی بات نہیں ہے جو نئے سرے سے پیدا ہونے سے ہوتی ہیں، بلکہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے وقت ہماری روحانی کیفیت تبدیل ہو جائے گی۔ ہمیں نجات کی امید کا خود پہن لینا چاہیے۔ یہ نجات کی امید کا خود ہمارے ذہن کی توسیع اور رویا کی طرف گامزن ہونا چاہیے۔ یہ الہی سچائیاں ہمارے روحانی ہتھیار کا لازمی جزو ہے، کیونکہ روحانی جنگ میں یہ ہمارے ذہن کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ بختر اپنے سروں پر مضبوطی سے باندھ دینا چاہیے، خصوصاً ہم جب خداوند یسوع کے قریب آنے کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں بچانے آ رہا ہے۔ یسوع ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری ہمیشہ کی امید کا۔ دیکھیں، ہم غضب کے لیے مقرر نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ ہم تو یسوع کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں گے۔ ہم مصیبت کے دنوں سے گزرنے کے لیے مقرر نہیں ہیں، مصیبت سے گزر کر نجات حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ جب یسوع واپس آئے گا تو وہ اس وقت ہمیں رہا کروائے گا، اور ہم روحانی بدنوں کی کیفیت میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ کیونکہ اگلی آیت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ نجات وہ نہیں ہے جو ہم پہلے سے حاصل کر چکے ہیں، لیکن جب یسوع ہمیں لینے آئے گا اس وقت جو ہوگا اس کا تعلق اس سے ہے۔ یسوع مسیح چنے ہوئوں کو لے جانے کے لیے واپس آئے گا۔ 10 آیت میں وہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ ہم ہر حالت میں اس کے ساتھ رہیں۔ یہ پہلا تسلنیکیوں 4 باب کی حقیقی عکاسی کرتا ہے کہ تمام ایماندار، چاہے وہ مرے ہوں یا زندہ ہوں، وہ سب کلیسیا کے اٹھائے جانے کے وقت اپنے بدنوں میں قیامت کی رہائی پائیں گے۔ اس کے بجائے کہ ہم غضب اور مصیبت کے دنوں کا سامنا کریں، بلکہ یسوع ہمیں بچانے کو واپس لوٹے گا۔ وہ ہماری کایا کو پلٹ دے گا اور ہمیں بچائے گا۔ وہ ہماری نقل مکانی کرے گا۔ پولس اپنی بات جاری رکھتے ہوئے دوسری تصدیق بھی کرتا ہے جس کا ذکر 5 باب میں ہوا ہے، اور یہ 11 آیت میں ہے۔ بس تم ایک دوسرے کو تسلی دو اور ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنو، چنانچہ تم ایسا کرتے بھی ہو۔ اس نے جو کہا یہ اس سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کی وضاحت 4 باب میں موجود ہے کہ مصیبت کے دنوں سے پہلے کلیسیا کا اٹھایا جانا باعث راحت ہوگا، اور یہ اشارہ ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور انہیں یسوع کی آمد ثانی کے لیے ابھارتا ہے۔ اب ہم حتمی شکل کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم پالوس کے استعمال کردہ اظہار پر غور کریں گے۔ ہم یسوع کی آمد ثانی پر غور و فکر کریں گے، یعنی کلیسیا کے اٹھائے جانے سے متعلق رات کو چور کا آنا۔ پہلی بات، کلیسیا کا اٹھائے جانا قریب ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے،
क्योंकि चोर कभी घर के बारे में नहीं बताता है कि किस वक्त आएगा और ना ही वो कि इंतबाह करता है। लूका 12 उसकी 40 आयत में है, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। हम वक्त के बारे में नहीं जानते हैं और ना ही हम गुमान कर सकते हैं कि वो वक्त हमारे लिए कब होगा, और ना ही हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जगह और वक्त क्या है जिसकी हमें तवक्को भी ना होगी वो उस वक्त आ जाएगा। कहता है कि हम नहीं जान सकते, उसने हमें इस बारे में नहीं बताया है, हम सिर्फ कयास आराई ही कर सकते हैं। इसी वजह से वो हमें जानबूझकर राज में रखता है, वो किसी भी वक्त आ सकता है। मत्ती 24 उसकी 40 आयत में लिखा है, उस वक्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक को ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। वो ईमानदारों से बात करता है, दुनिया ही नहीं बल्कि ईमानदार भी बेखबर हैं। इसके बाद मत्ती 24 उसकी 42 आयत में है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। और दूसरी बात, वो चोर की मानद रात को आएगा जब दुनिया तारीकी में सो रही होगी और ये गैर मतवक्का होगा। दुनिया इस वाकया के लिए तैयार नहीं होगी। उठाया जाना अचानक से होगा और उनका गायब होना दुनिया को हैरत में डाल देगा, मगर जो जागते होंगे वो उसके लिए तैयार होंगे। और तीसरी बात, जल्दी से वो सब कुछ उठाता है जो उसे चाहिए और जल्दी से चला जाता है। देखें, जब यीशु मसीह अपने हक में कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं, इस वाकया का मतलब है कि ये सब पलक झपकते ही होगा। कलीसिया के लिए पकड़ा जाना इस्तेमाल हुआ है। फिलिप्स ने भी ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अमाल 8 बाब में लफ्ज अचानक का भी तर्जुमा हुआ है। करंथियों में पौलुस ने भी इसका इस्तेमाल किया। चौथी बात यह है कि यीशु ऐसे चोर की मानिद आएगा जो कीमती जवाहरात उठाएगा और उसकी मुनासबियत ईमानदारों से है और वो इस दुनिया से जवाहरात चुराने आएगा। ये सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे चोर आया हो। वो लोगों को दुनिया से उठाएगा और वो हकीकत में चोर तो नहीं है, यकीनन वो वही उठाएगा जो उसका होगा। देखिए, हमारा ताल्लुक यस्सु से है, उसने हमें अपने खून से खरीदा है और जो उसका है वो वही लेने आएगा। पांचवी बात, वो अचानक से आ जाएगा, ईमानदारों को अपने साथ ले जाएगा। वो आएगा और अपना काम पूरा करेगा, और जब पूरी दुनिया बेखबर सो रही होगी आ जाएगा हमें लेने के लिए। इस बात से बेखबर होंगे कि उनसे उनकी कीमती चीज ले ली गई है। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब कलीसिया के उठाए जाने के वाकये को फसादी वाकये के तौर पर बयान करता है, मगर ये शोरगुल फक्त रूहों में होगा। ईमानदार ही नरसिंगा की आवाज सुनेंगे, वो अपनी रूह में उठेंगे और मसीह से मिलेंगे। दुनिया के लिए ये नहायत पोशीदगी में होगा, जैसे चोर रात को आता है। बसूरते दीगर उसकी दूसरी आमदसानी बिल्कुल मुख्तलिफ तरीका से होगी। तब वो पोशीदगी में नहीं आएगा बल्कि एलानिया तौर पर आएगा, कुदरत और जलाल को ज़हूर में लाएगा। हर एक आंख उसे देखेगी। उसके आने की 2 वजाहतें हैं, चोर की मानिद और बादशाहों के बादशाह होने की मानिद। दोनों एक दूसरे से मुतजाद हैं लेकिन मुख्तलिफ नहीं। ये दोनों एक दूसरे से मुतजाद हैं लेकिन मुनफरिद नहीं। लिहाजा ये उसकी आमद के 2 मुख्तलिफ दर्जात हैं जो यहाँ बयान हैं। Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.